آئیے میں اس شاعرہ کے حضور چلوں جو آج اپنے گیتوں اور اپنی نظموں اور اپنی غزلوں کے حوالے سے پوری دنیا میں ہر دل عزیز ہے۔ دیکھیے ایک زمانے میں شاعرات مردوں کے لہجے میں شعر کہا کرتی تھی۔ یاد دہلوی نے کہا تھا کہ ڈوبنے والوں میں ایک اور اضافہ ہی صحیح، ڈوبنے والوں میں ایک اور اضافہ ہی صحیح، ڈوبنے والوں نہ گھبراؤ کہ ہم آتے ہیں۔ لیکن آزادی کے بعد سن 60 کے بعد جو غزل نے اپنا لہجہ تبدیل کیا تو کشور ناہید نے جو کہا کہ تمہارے شہر کے لڑکوں کو کیا ہوا ناہید، سبھی اداس ملے کوئی دل دکا نہ ملا۔ اس غزل کے نسوانی لہجے کی سچی ترجمانی کرنے والی ایک بڑی محبوب اور ممتاز شاعرہ جو پوری دنیا میں ہر دل عزیز ہے، میری مراد ہے محترمہ شبینہ ادیب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ تالیوں سے استقبال کیے محترمہ شبینہ ادیب محترم۔ کوفے میں نہیں جایا جاتا ہے۔ میرے بھائی محترم شمیم کوثر صاحب کے پر میری حاضری صدر محترم سے اور آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے بھی جب بھی آئی ہوں آپ حضرات کی بےپناہ محبتیں دعائیں لے کر گئی ہیں۔ آج بھی یہی امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی دعائیں مجھے ملیں گی۔ آغاز کرتی ہوں سب سے پہلے ایک مطلب اور دو شعر سے شریک کرتی ہوں آپ سب کو، اور یہ ناچیز آپ سے گزارش کرتی ہے کہ مجھے لگنا چاہیے کہ آپ اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں۔ حضرات توجہ فرمائیں محترمہ شبینہ۔ خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا، تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، تمہیں قسم ہے مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ کی محبتیں مجھے ملی۔ شعر آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، سنیے۔ دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی اچھا ہے، واہ۔ دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی، دل آئینہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، تیرا گھر بھی، ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا، ہمارے دل کو کبھی توڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا۔ اور میں اپنے سبھی بزرگوں کے معتبر شعراء کی سبھی کی دعا چاہتی ہوں۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں، جہاں جہاں تک آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں، آپ کی سماعتوں کے نام دیکھیے گا۔ یہ شعر میرا ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعا سے تمہیں، لے جائیں یہ شعر اور اس ناچیز کو یاد رکھیں، اپنی دعاؤں سے دیکھیں۔ ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعاؤں سے، ملا ہے گھر نیا ماں باپ کی دعاؤں سے، پرانے گھر میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا، پرانے گھر میں انہیں چھوڑ کر نہیں جانا، خفا بھی ہونا تو منہ موڑ کر نہیں جانا۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھے شعر کو آپ اتنی اچھی طرح سے سنتے ہیں کہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں تو یہی محسوس کروں گی کہ آپ نے سنا، لیکن تھوڑا سا مجھ ناچیز سے جڑے رہیں تاکہ مجھ میں
وہی ہمت رہے اور میں اسی طرح سے پڑھ سکوں. ایک اپنی پسند کی غزل آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی. چاہتی ہوں آپ سب اس غزل سے جڑے. مطلب تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے، تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی. اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی. اور یہ شعر اس امید پر پڑھتی ہوں، میں حاضر کرتی ہوں. اس شعر کے لیے، مطلع کے لیے مجھے دوبارہ حکم ہے آپ سب بھی اسی طرح سے اس مطلع سے جڑیں کہ تو کسی راستے کا مسافر رہے، تیری ایک ایک ٹھوکر اٹھا لاؤں گی. اپنی بے چین پلکوں سے چن چن کے میں، تیرے راستے کے پتھر اٹھا لاؤں گی. اپنی بے چین پلکوں. اور اس شعر پر مجھے امید ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. میں حاضر کرتی ہوں. دیکھیں، میں ورق پیار کا موڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں. میں ورق پیار کا موڑ سکتی نہیں، زندگی میں تجھے چھوڑ سکتی نہیں. تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا کہنے واہ. تو اگر میرے گھر تک نہیں آئے گا، میں تیرے پاس ہی گھر اٹھا لاؤں گی. تو کسی راستے کا مسافر رہے. اور شعر سنیں کہ آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا، میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. آنسوؤں کا یہ موسم چلا جائے گا، میرے لب پر تبسم بھی آ جائے گا. مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو، مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو. آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی. مجھ کو دل کی زمیں سے تم آواز دو، آسماں اپنے سر پر اٹھا لاؤں گی. اور بطور خاص یہ شعر سنیں کہ یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشیں، چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. یہ زمانہ ہے صحرا صفت ہم نشیں، چند قطرے بھی اس سے نہ مل پائیں گے. دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، دیکھ تو مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. مجھ سے کہہ کر کسی روز تو، تیری خاطر سمندر اٹھا لاؤں گی. اور میرا پسندیدہ شعر، لیکن افسوس کہ آپ حضرات اتنی پسند، مطلب مجھے یہ غزل اتنی اچھی لگ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، تو اس لیے میں پڑھ کر اپنی جگہ لے لیتی ہوں.
اور میں شعر بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں کہ وہ ابھی تک وہ ہمت نہیں مجھ میں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے. میں خاص طور سے یہ شعر اور آپ سب کو شریک کرتی ہوں. دیکھیں کہ تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. تیرے ماتھے کی ایک ایک شکن کی قسم میں عیادت کو رسمن نہیں آئی ہوں. میرے بیمار تیری دوا کے لیے, میرے بیمار تیری دوا کے لیے اپنا ایک ایک زیور اٹھا لا. دیکھیے میں خود چاہتی ہوں کہ, لیکن آپ حضرات ابھی تک مجھے لگا نہیں کہ میں اسی شہر میں مشاعرہ پڑھی ہوں جس سے میں تقریباً نہیں تو 15-16 سال سے آ رہی ہوں, اور اتنی خاموشی سے ابھی تک مجھے, بہرحال جو جیسا بھی سنا میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن جس ماحول میں آپ اس ناچیز کو سنتے ہیں, جب تک وہ ماحول مجھے نہیں ملے گا تو میں بھی اتنی ڈر کر پڑھوں گی کہ اس طرح سے لگے گا نہیں. میں حاضر کرتی ہوں ایک بالکل نئی غزل سے آپ کو جوڑتی ہوں, اور میں حاضر کروں گی گیت انشاءاللہ. اگر مجھے لگا کہ واقعی میں اسی بسمہ میں مشاعرہ پڑھ رہی ہوں اور اسی طرح سے آپ سن رہے ہیں تو میں ہمت کروں گی گیت پڑھنے کی. گیت سے قبل ایک غزل کے بالکل نئے شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں. سماعت کیجیے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. شکریہ. بس اسی طرح سے جڑی اس غزل سے. خاموش لب, ترنم پہ نہ جائیے, ترنم پرانا ہو سکتا ہے لیکن شعر پرانا نہیں ہو سکتا. ترنم پہ نہیں, شاعری سنیں آپ پلیز. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکی ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. ابھی تکلف ہے گفتگو میں, ابھی محبت نئی نئی ہے. خاموش لب ہے. بہت بہت شکریہ. شعر آپ سب کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں, سنیں. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی ہمیں بھی, ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی نہ آئے گی نیند تم کو, ابھی نہ ہم کو سکون ملے گا. ابھی تو دھڑکے گا دل زیادہ, ابھی یہ چاہت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور بطور خاص یہ شعر دیکھیں کہ بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل کے آئے. بہار کا آج پہلا دن ہے, چلو چمن میں ٹہل کے آئے. فضا میں خوشبو نئی نئی ہے, گلوں میں رنگت نئی نئی ہے. خاموش لب ہیں جھکے ہیں پلکیں, دلوں میں الفت نئی نئی ہے. اور جہاں جہاں تک آپ سب کی شرکت ہے اس شعر میں آپ کی خاص توجہ چاہتی ہوں. دیکھیے گا کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا.
कहने वाह। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दायर से इतनी दाद मिल रही है, लेकिन आप जिस तरह भी सुन रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ इस शेर से जुड़े आप कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये शेर भी सुने कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। क्या कहने वाह। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और इस शेर तक आप हजरात पहुंचेंगे। मैं शेर आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर पढ़ती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर सुने कि बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। झुकी है पलकें, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नई नई है। खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं बिल्कुल, देखिए मेरे पास फरमाइश है, एक मेरी नज़्म है और ये उर्दू के मुतालिक अभी बहुत ही खूबसूरत तकरीर हुई। हमारे मोहतरम रईस भाई ने बहुत उम्दा तकरीर की। मैं वादा करती हूँ कि जो भी आप हुक्म देंगे आप नया के लिए कह रहे हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन देखिए एक शायर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब उर्दू की इतनी खूबसूरत तकरीर हुई तो क्यों ना उर्दू की नज़्म या उर्दू का गीत आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए। अगर आप सबकी इजाज़त हो, आप मुझे इजाज़त दें और ये महसूस कराएं कि वाकई उर्दू के चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। मैं हाजिर करती हूँ उर्दू के मुतालिक मेरी ये नज़्म, आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। जुड़िएगा इस गीत से, सुनिए। न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। वाह, क्या कहना है। न मिटी थी ना मिटी है, ना मिटेगी उर्दू। चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पर रहेगी उर्दू। न मिटी थी ना मिटी है,
न मिटेगी उर्दू। बंद आप सबको शरीक करती हूँ इस बंद में, और मुझे महसूस हो कि आप इस उर्दू की नज़्म को सुन रहे हैं और अपनी तो से मुझे नवाज रहे हैं। सुनिए। ये ज़बां वो है जो महलों में रही आन के साथ, ये ज़बां वो है जो महलों में रही आन के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ, और मजदूर के घर में भी रही शान के साथ। इश्क की राह को इसने कई राही भी दिए, सरहदों के लिए जाबाज सिपाही भी दिए, जज्बा-ए जंग को सीने में जगाया इसने, अपने भारत को गुलामी से छुड़ाया इसने। बहुत बहुत शुक्रिया। न मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। बंद देखें कि ये ज़बां जैसे उसूलों की ज़बां लगती है, ये ज़बां जैसे उसूलों की ज़बां लगती है, ऐसे दिलकश है कि फूलों की ज़बां लगती है, ऐसी दिलकश है कि फूलों की ज़बां लगती है। इसके नज़दीक ना हिंदू ना मुसलमान कोई, जिसने अपनाया इसे प्यार से उसकी ये हुई। ये तासुब के अंधेरों को मिटा देती है, आंधियों में भी चराग अपना जला देती है। न मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। थोड़ा सा और जुड़े इस नज़्म से ताकि मैं भी उसी तरह से इस नज़्म को पढ़ सकूं। देखें कि जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए, जाके ये शेख की दहलीज पफन बन जाए, पहुँचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए, पहुँचे मंदिर में तो मीरा का भजन बन जाए। ये तो है प्यार की पूजा की इबादत की ज़बां, ये तो है रूह की धड़कन की मोहब्बत की ज़बां। इस ज़बां के लिए सीनों में अदावत ना भरो, ये ज़बां प्यार सिखाती है इसे प्यार करो। ना मिटी थी ना मिटी है ना मिटेगी उर्दू। और इस नज़्म का बतौर ख़ास ये बंद आप सब से मैं ख़ास तौर से तवज्जो चाहती हूँ। इस बंद के लिए सुने और इस बच्चे को यहीं पे बिठा लें प्लीज़। ये बहुत आप सब शरीक हो इस बंद में और मुझे महसूस कराएं कि वाकई आपने इस बंद को सुना है। देखें कि इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी, इसमें गीता के भी अल्फाज हैं कुरानी भी। कौन कहता है अरब से ये ज़बां आई है, और इस देश में गैरों की ज़बां छाई है। यही जन्मी है यही इसने जवानी पाई, गंगा और जमुना की लहरों से रवानी पाई। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे हुक्म दे रहे हैं दोबारा के लिए तो मैं पढ़ती हूँ। आप सबका हुक्म है इसलिए कि इसमें हिंदी के भी अल्फाज हैं ईरानी भी,
اس میں گیتا کے بھی الفاظ ہیں، قرآنی بھی۔ کون کہتا ہے عرب سے یہ زبان آئی ہے، اور اس دیش میں غیروں کی زبان چھائی ہے۔ یہی جنمی ہے، یہی اس نے جوانی پائی، گنگا اور جمنا کی لہروں سے روانی پائی۔ نہ مٹی تھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی اردو۔ اور اس بند سے بھی آپ جڑ جائیں، ذرا سا آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں۔ دیکھیں کہ جس طرح بھی رہے اس کو تو یہیں رہنا ہے، جس طرح بھی رہے اس کو تو یہیں رہنا ہے۔ ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے، ہم کو اردو کے حریفوں سے یہی کہنا ہے۔ اپنی تہذیب کو سنسار میں رسوا نہ کرو،